أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ اسراء کی 9ویں آیت گزشتہ شب بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس وقت بھی اسی آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. نسبتاً قرآن مجید کی مشہور آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، اور اس کا پیام بہت واضح ہے. ارشاد الہی: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک، بے شبہ، بلا ریب حق یہ ہے کہ یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور یہ بشارت دیتا ہے ان مؤمنین کو جو عمل صالح بجا لانے والے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب دیکھیے، ظاہری مضمون آیت کا آپ کے سامنے عرض کیا میں نے، لیکن جو لوگ علمی تفکر کا مزاج رکھتے ہیں، یعنی علمی تفکر کہتے کسے ہیں؟ کون سمجھائے گا کہ علمی تفکر کیا ہوتا ہے؟ تفکر یعنی سوچنے کا عمل، یہ انسانی ذہن کا پروسیس. آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ سوتے بھی ہیں تو آپ کا بدن سوتا ہے، ذہن کبھی نہیں سوتا. آپ کا ذہن، آپ کی روح، آپ کا قلب کبھی نہیں سوتا. اب آپ کہیں گے یہ روزانہ ایک نئی بات ایسی کہتے ہیں جس پہ بحث ضرور ہو. ارے بھائی، آئے کس لیے ہیں؟ آپ کو سلانے کے لیے آئے ہیں؟ بحث تو ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، اور ہر بات پہ گفتگو ہونی چاہیے، مگر گفتگو ہونی چاہیے.
علمی مزاج کے ساتھ اور دینی تہذیب کے ساتھ. علمی مزاج کے ساتھ اور دینی تہذیب کے ساتھ، تہذیب ولایت کے ساتھ، تہذیب مودت کے ساتھ، تہذیب محبت کے ساتھ. ہم محبت تقسیم کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. تو اب یہ بات میں نے جو عرض کر دی کہ آپ جب سوتے بھی ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، یہ بھی لطف حق ہے. جس طرح بیداری ایک لطف پروردگار ہے، اسی طرح نیند ایک لطف پروردگار ہے. جس طرح زندگی ایک لطف پروردگار ہے، اسی طرح موت ایک لطف پروردگار ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ نیند جو طاری ہوتی ہے جسم پر، اس سے آپ کا قلب نہیں سوتا. اور ایک جو میں اب اس موضوع پہ یہ تھوڑی ہے، یہ تو یوں ہی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کا قلب سو جائے تو آپ خواب کیسے دیکھیں گے؟ خواب دیکھتے ہیں یا نہیں؟ خواب کن آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ ان آنکھوں سے. کبھی سوچا ہے؟ خواب دیکھتے ہیں نا، مگر یہ آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، تو دیکھتے کیسے ہیں؟ واضح ہے. اب اس بحث کو ابھی نہیں چھیڑوں گا، یہ تو بیج بو رہا ہوں آپ کے سوچنے کے لیے. ایک ایک بات ایسی کہنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، آپ خود جواب تلاش کریں، جستجو کریں، سوچیں، صرف سننے کے عادی نہ ہوں. صرف سننے کے عادی نہ ہوں. ہم کس قطار و شمار میں ہیں؟ حق سبحانہ و تعالی نے آیتیں اتاری اور یہ کہہ کے اتاری، سوچو، عقل سے کام لو، تدبر سے کام لو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بات بس آنکھ بند کر کے قبول کر لی جائے. وہ انسان کے مقام بندگی کے خلاف ہے. انسان کی شان بندگی یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر اپنے ارادے اور اختیار سے بندگی کرے. واضح ہے؟ ورنہ وہ مالک و مختار ہے، وہ خالق متعال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ رب ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہیں سے آئے ہیں وہیں پلٹ کے جانا ہے. ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہے، جبروت اس کے پاس ہے، ملکوت اس کے پاس ہے، ملک کا ملکوت، اس کی مطلق حکومت و حکمرانی ہے. اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ غور تو کرو. اتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں جو کہتی ہیں غور تو کرو. اور میں کبھی، یعنی یہاں پر ایک جملہ پھر عرض کر دوں، اور یہ ایک بہت بڑے فلسفی کا جملہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ابو علی ابن سینا، حکیم ابن سینا. ویسٹرن ورلڈ میں بھی وہ ابن سینا کے نام سے بہت مشہور ہیں، جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی ریاضت کے نتیجے میں جو اسلامی ثقافت وجود میں آئی تھی، اس ثقافت کے بہترین نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے جس کا نام ہے ابن سینا.
کل بھی میں نے افلاطون کو یاد دلایا تھا، آج ابن سینا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپ حضرات قرآن اور حدیث سے روگرداں ہو جائیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن اتنا بالغ ہو جائے کہ عقلی اور منطقی اور کلامی استدلال کے ساتھ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں اور دنیا کو سمجھا سکیں۔ یہ آخر حوزہ علمیہ میں علم منطق کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں؟ لاجک اور یونیورسٹی سے زیادہ، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو دنیا کی یونیورسٹیز ہیں، ان یونیورسٹیز سے زیادہ ضخیم کتاب لاجک پر علم منطق میں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ کوئی مجتہد یوں ہی نہیں مجتہد بنتا، کوئی فقیہ یوں ہی نہیں فقیہ بنتا، کوئی سچا بالغ نظر عالم دین یوں ہی عالم دین نہیں بنتا، عبارتوں کو رٹ لینے سے عالم نہیں بنتا، عبارتوں کو سمجھنے سے عالم بنتا۔ معلوم ہوا کہ ٹرمینالوجیز رٹ لی ہیں، اور ٹرمینالوجیز میں جو بات کہی گئی ہے وہ رزق روح نہیں بنی۔ جوانوں، عزیزوں، بچوں، ذرا یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں پر غور کرنا کہ انسان کی غذا کیا ہے؟ یقین ہے ادھورا جواب دو گے۔ انسان کی غذا کیا ہے؟ انسان بحیثیت انسان اس کی غذا کیا ہے؟ روح انسانی کی غذا علم ہے، لیکن اب مشہور کیا ہے؟ یہی کھانا روٹی، یہ تو آپ کے بدن کی خوراک ہے، یہ آپ کے بدن کی خوراک ہے۔ یہ جسم مادی ہے تو اس کی خوراک بھی زمین سے پیدا ہوتی ہے، اگتی ہے۔ آپ کی روح آسمانی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ یہ جسم، یہ بدن خاکی ہے نا، یہ مادے کا بنا ہوا ہے، تو اس کی غذا بھی کہاں سے اگتی ہے؟ زمین سے۔ لیکن آپ کی روح زمین سے نہیں اگی ہے، روح ہے ایبسٹریکٹ، روح ہے نورانی، روح ہے مجرد، روح آسمانی حقیقت ہے، تو اس روح کی غذا بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے علم کا شجر زمین سے نہیں اگتا۔ اور یہ جتنے حکماء ہیں، سوکریٹس ہوں، پلیٹو ہوں، ایرسٹوٹل ہوں، پائتھاگورس ہوں، یہ جتنے ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا علمی شجرہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ نبی اللہ ادریس علیہ السلام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یعنی اگر وحی الہی نے حکمت کا آب حیات پلایا نہ ہوتا تو یہ خاک کے کاسے پیاسے رہ جاتے۔ یہ جو حکماء ہیں، یہ جو فلاسفرز ہیں، ان کے پاس کہاں سے علم آ گیا؟ یہ بھی ترشح ہے، یہ نور نبوت ہے جو ان تک پہنچا ہے، انبیاء الہی کی ریاضت ہے جو ان تک پہنچی ہے۔ نبی ادریس نے درس دیا، کچھ شاگرد پروان چڑھائے، ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد، ظاہر ہے کہ ان میں پھر فہم جس کا جتنا تھا اس اعتبار سے اس نے بات آگے بڑھائی۔ تو حکماء کا قول حجت نہیں ہوتا، نبی کا قول حجت ہوتا ہے، امام کا قول حجت ہوتا ہے، کسی فلسفی کا قول حجت نہیں ہوتا، لیکن یہ قول حجت کو سمجھنے میں مدد ضرور کرتا ہے۔ اس لیے سنو، درس لے کے جاؤ، سبق لے کے جاؤ، پیغام لے کے جاؤ، ایرسٹوٹل کو بھی پڑھو، پلیٹو کو بھی پڑھو، سوکریٹس کو بھی پڑھو، پائتھاگورس کو بھی پڑھو، نیوٹن کو بھی پڑھو، آئنسٹائن کو بھی پڑھو، سب کو پڑھو۔ پڑھنے کا دروازہ بند نہ کرو، علم سے وہ
کی بنیاد کھوکھلی ہو. میں بزرگوں سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ میرے سامنے جو نونہال بیٹھے ہیں، یہ بچے، یہ نوجوان، میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے علوم ہیں وہ سب میراث نبوت ہیں. چاہے وہ فزکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے جیومیٹری ہو، چاہے اسپیس جیومیٹری ہو. اسپیس جیومیٹری کی بنیاد تو اسی وقت پڑ گئی تھی جب ہمارے مولا نے کہا تھا پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. یہ جملے کس نے کہے تھے؟ پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں. پوچھ لو مجھ سے، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے. اگر اس جملے پر توجہ کی ہوتی تو چاند پر پہلا نقش قدم آپ کا ہوتا. سبحان اللہ. اور دیکھو، جب بھی کوئی قوم بیدار ہو جائے، آج اس وقت روئے زمین پر ایک مثال موجود ہے، ایک ایسا ملک موجود ہے جہاں اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جاتا ہے، اور وہاں کے جوان دنیا کی سپر طاقتوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس وقت ایک ہی ملک ہے نا جہاں آزادی سے اشہد ان علی ولی اللہ کہا جاتا ہے، قانونی طور پر، قانونی طور پر. اور وہاں بیداری آ گئی، انقلاب آ گیا. اور انقلاب کی بنیاد کس تقریر سے پڑی تھی؟ وہ تقریر جو روز عاشور کی گئی تھی. سمجھے عزاداری کی سچی روح کیا ہے؟ ایک جملہ یاد رکھنا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، عزادارو، عزاداری ہمارا روح کا وظیفہ ہے. جو عزادار نہیں ہے، جو غم امام حسین محسوس نہیں کرتا دل سے، وہ انسان ہی نہیں ہے، اور ایمان کے درجے پہ تو فائز ہو ہی نہیں سکتا. اسلام و ایمان سے دور ہے. لیکن ہماری اور آپ کی عزاداری کا تقاضا کیا ہے؟ اب ایک درد دل ہے، میں سوچ رہا تھا بعد میں کسی روز کہوں گا، اب آج ہی زبان پہ بات آ رہی ہے تو کہہ دوں. ہم لوگ نازا ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، شکر ہے کہ ہم عزادار ہیں، مگر ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں یا نہیں؟ کچھ وظیفے ہیں یا نہیں؟
خدا کی قسم میں آقا حسین کے ایک نوکر کی حیثیت سے آسٹریلیا سے نیو یارک تک پوری دنیا کا تقریباً سفر کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. ایک درد دل آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ملت اسلامیہ کے ساتھ، آپ کے ساتھ. آقا حسین صرف شیعوں کے تھوڑی ہیں. خدا کی قسم ہر سچا مسلمان حسین کو اپنا رہبر مانتا ہے. اور مسلمان ہی نہیں، اگر انسان کے پاس بیداری ہو تو ہر وہ انسان جس تک آقا حسین کا نام اور پیام پہنچ جاتا ہے وہ حسین کے علاوہ کسی کو رہبر نہیں مانتا. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے ہندو شعراء نے، کتنے شعراء نے امام حسین کے نوحے مرثیہ و سلام لکھے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کتنے؟ 10 20 150؟ میرے پاس فہرست موجود ہے جس میں تقریباً 600 سے زیادہ. کتنے؟ 600 سے زیادہ اس ملک کے ہندوستان کے ہندو شعراء نے، ہندو کویوں نے، ہندو پوئٹس نے امام حسین کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. رسمن نہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. اور اسی لیے میں ایک بات ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے فخر سے کہتا ہوں، دونوں ملکوں میں، حجاز کے مشرکوں میں اور ہندوستان کے مشرکوں میں ایک بڑا فرق ہے. حجاز کے مشرک وہ تھے جب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے منصہ تاریخ پر، تاریخ کے صفحات پر. جب حضور کا ظہور ہوا، جب مبعوث ہوئے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھر پھینکتے تھے. تاریخ ہے نا. اور یہ ہندوستان کے مشرک ہیں جو حضور کی شان میں نعتیں کہتے ہیں. نعت کہتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے یہ 2 مصرے سنے ہوں گے، بہت مشہور ہیں. کنور مہندر سنگھ بیدی سہر صاحب کا یہ بیت ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کس کا شعر ہے؟ گرو نانک کی نسل سے تھے، باقاعدہ ان کا شجرہ محفوظ ہے. اور انہوں نے اس فقیر کو ذاتی طور پر بھی یہ پورا مسدس سنایا تھا اور کئی جگہ انہوں نے سنایا ہے، آپ حضرات تک پہنچ چکا ہوگا. آقا حسین کی شان میں بھی انہوں نے کہا ہے، مولا علی کی شان میں کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے، یاد رکھیے ایک عجیب و غریب بات کہی انہوں نے. 2 بیتیں اور سنا ہی دوں ان کی، اس لیے کہ شعر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ گھنٹوں کی تقریریں 2 مصروں میں سمٹ آتی ہیں. یہ خصوصیت ہوتی ہے. تو میں عرض کروں کہ وہ کہہ گئے ہیں، ایک تو اسلام کے تعلق سے، آپ مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں اسلام آپ کا ہے، اور آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یہی نا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں. میرا اسلام، میرا اسلام کون کہہ رہا ہے؟ بیدی صاحب. میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں. واضح ہے. اس کے پہلے جو 4 مصرے ہیں وہ پورا مسدس تو نہیں پڑھنا ہے مجھے، شاعری تو نہیں سنانی ہے آپ کو. اس کے بعد ایک اور مقام پہ وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ. وہ کہہ گئے ہیں ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تم کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے.
ان معروضات کے بعد کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ آقا حسین کو، مولا علی کو، ان کی شہادت اور ان کا غم اور ان کی ولایت اور ان کا عشق اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین و مذہب کو اپنی جاگیر نہ بنائیں، خود کو ان معصوموں کی جاگیر بنائیں، خود کو ان کے اختیار میں دے دیں اور ان کا فیضان تمام عالم انسانی تک پہنچانے کی کوشش کریں. آزاداروں، جوانوں، عزیزوں، ایک عہد کر کے اٹھنا آج. ایک ایک کمٹمنٹ اپنے نفس کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ میں نے کیوں کہا تھا کہ میں آسٹریلیا سے امریکہ تک سفر کرتا ہوں اور ایک درد ہے جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہم بہت مجلسیں کرتے ہیں، بہت عزاداریاں کرتے ہیں، بہت جلوس عزا برآمد کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے آقا حسین کے لیے، کچھ نہیں. ہمارا پورا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ان پر نثار ہو جائے تب بھی آقا حسین کی سواری کے گھوڑے کی نعل پر نثار ہونے کے لائق نہیں ہے. آقا حسین کا رتبہ تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. وہ غالب کہہ گئے ہیں اپنے سلام میں کہ بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند. غالب، بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند، بہت ہے پایہ گردے رہے حسین بلند، گردے رہے حسین بلند، بقدر ظرف ہے گر کی میاں کہیں. حسین کا رتبہ بہت بلند ہے. وہ جس راستے سے گزر جائیں اور ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو خاک اڑے، اس کا رتبہ بھی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، ایک عہد یہ کرنا ہے. خدا کی قسم اب بھی روئے زمین پر بہت سے وہ افراد ہیں جو آقا حسین سے آشنا نہیں ہیں، شناسا نہیں ہیں، واقف نہیں ہیں. آپ امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، ٹین ایجر سے پوچھ لیجئے کہ حسین ابن علی سے واقف ہو؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نہیں جانتے حسین کو. اور چونکہ ظاہری طور پر جو اخبار وغیرہ میں نام آتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے آتے ہیں کہ وہ جن لوگوں کا حوالہ دیں گے آپ ان کا نام بھی سننا نہیں چاہیں گے. یہاں پر ہم جیسے افراد، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، ایسی پلاننگ کرنا چاہیے، ایسا منصوبہ تیار کرنا چاہیے، ایسا پروگرام تیار کرنا چاہیے کہ روئے زمین پر، اس کرۂ ارض پر کوئی ایک بھی بالغ ایسا نہ ہو جو حسین کے نام اور بیان سے آشنا نہ ہو. جب بھی کہیں پوچھا جائے تم جانتے ہو حسین کون تھے، فوراً کہیں ہاں ہم جانتے ہیں حسین کون تھے. حسین وہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے اور امن اور عدالت کی راہ میں شہید ہوئے. حسین وہ تھے جو دنیا میں تمام انسانوں کے لیے امن اور عدالت کا نظام چاہتے تھے. حسین وہ ہیں جو مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے. جب لفظ حسین، نام گرامی حسین ابن علی کسی کے سامنے آئے تو وہ فوراً کہے ہاں ہم جانتے ہیں. یہ درد ہے جو شیئر کر رہا ہوں. آپ اپنے محدود حلقے میں سمجھتے ہیں آپ نے بہت خدمت کر لی آقا کی، کچھ بھی خدمت نہیں کی، کچھ بھی خدمت نہ ہو سکی آج تک. ذرا تلخ بات ضرور ہے مگر بات ہے حقیقت جو عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں ایک مثال عرض کروں، مثال ذرا شاید سیاسی ہو جائے، سیاست میرا میدان نہیں ہے مگر مثال دے رہا ہوں. فرض کیجئے کہ کوئی شخص ایک نئی سیاسی پارٹی بنائے تو وہ ایک ٹارگٹ معین کرتا ہے، ایک حد معین کرتا ہے کہ مجھے 3 مہینے میں
اتنے نئے ممبر بنانے ہیں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. مجھے 1 سال میں اتنے لوگوں تک اپنا مینیفیسٹو پہنچانا ہے، اپنا پروگرام پہنچانا ہے، بتانا ہے کہ ہم نے کس لیے پارٹی بنائی ہے، ہم کیا چاہتے ہیں انسانوں کے لیے. ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کبھی یہ طے کیا کہ اس محرم سے آنے والے محرم تک ہمیں کتنے نئے لوگوں کو بتانا ہے کہ حسین کون تھے؟ اور فرما رہے ہیں جو واقف نہیں ہے آقا حسین سے، ان تک کون پیغام پہنچائے گا؟ کس لہجے میں پہنچائے گا؟ کس اسلوب میں پہنچائے گا؟ کون یہ کام کرے گا؟ یہ کام کرنا ہے یا نہیں؟ آسٹریلیا سے امریکہ تک، چین سے ساؤتھ افریقہ تک کتنے انسان ہیں ابھی جو اس پیکر نور سے آشنا نہیں ہے؟ کوئی منصوبہ بندی ہے آپ کے پاس؟ اور اگر نہیں آئے تو کسی ایسے رہبر کی تلاش کیجئے کہ جس کی رہبری میں یہ منصوبہ تیار ہو سکے. اگر ہم میں سے ہر ایک رہبر بن گیا تو بہت مشکل ہوگی. کسی ایک رہبر کی رہبری میں یہ عزاداروں کا کارواں آگے بڑھے گا. پیغام حسین ابن علی، نام گرامی حسین ابن علی، سینے پر ہاتھ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں سچا غم ہو، فدا ہو جانے کا جذبہ ہو. یہ جذبہ ہو کہ پروردگار بستر پر ایڑیاں رگڑ کے موت نہ آئے، جب بھی موت آئے تو آقا حسین کی راہ میں شہادت کی موت آئے. اس جذبے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، مگر قدم اس راہ میں آگے بڑھے کہ ہمیں ہر انسان کو بتانا ہے حسین کون تھے. ہر فرد تک بات پہنچ جائے حسین کون تھے، حسین کا پیام کیا تھا. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ہمیں اس طرح سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے؟ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں بھائی، بہت باتیں بری لگیں گی، بھلی لگیں گی، لگنے دیجئے. میں تو یہاں حاضر ہوا ہوں. فرض کیجئے میں کوئی انجمن بناؤں، انجمن، ماتمی انجمن، سال بھر کے اندر انشاءاللہ اس میں ماشاءاللہ اس میں الیکشن کا جھگڑا ہوگا. اور یہ ہوگا کہ انہوں نے انجمن تو بنا دی، بس ٹھیک ہے بن گئی، اب سال بھر ہو گیا تو انہیں الگ کیجئے اس سے. اب نیا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، نیا نوحہ خان ہونا چاہیے، نیا حلقہ وغیرہ وغیرہ. کوئی وقف ہو تو نیا متولی ہونا چاہیے، کوئی ادارہ ہو تو نیا مینیجر ہونا چاہیے، کوئی مدرسہ ہو. وہ الیکشن ہوگا اور اس کے لیے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نئے ممبر بنائے جاتے ہیں. نئے ممبر کس لیے؟ عام باتیں کر رہا ہوں، یہ ہر جگہ ہے دنیا میں اور ہر کمیونٹی میں ہے، کوئی خاص موضوع نہیں ہے میرا. میں یہ کر رہا ہوں کہ ممبر بنائے جاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ یہ ممبر میں بنا رہا ہوں یہ وقت پر مجھے ووٹ دیں، تاکہ میں پریزیڈنٹ بن جاؤں، میں سیکریٹری بن جاؤں، میں ٹرسٹی بن جاؤں وغیرہ وغیرہ. کبھی اس نیت سے ہم نے منصوبہ بنایا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میرا بس ایک ہدف ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ حسین علیہ السلام سے واقف نہیں ہیں اور ان کے پیام سے واقف نہیں ہیں، ان تک ہمیں آقا حسین کا نام پہنچانا ہے، پیام پہنچانا ہے. یہ کام کب ہوگا؟ کون کرے گا؟ کس طرح ہوگا؟ کس اسلوب سے ہوگا؟ کس زبان میں ہوگا؟ کس منصوبہ بندی کے ساتھ ہوگا؟ بس یہ ایک درد تھا جو عرض کر دیا میں نے. خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کبھی تنہا بہت دیر تک روتا ہوں کہ ہم نے کیا خدمت کی آقا کی آج تک. کیا خدمت کی، کیا خدمت کی. اب جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہوں گا. کچھ چیزیں کہہ دی جاتی ہیں، کچھ چیزیں بغیر کہے سمجھ لی جاتی ہیں، تو آپ لوگ سوچتے رہیے گا. اب ایک رخ اور تقریر میں، کل میں نے اس عزاداری اور اس تہذیب ولا، اس تہذیب مودت، اس تہذیب آل محمد کے ایک خاص رکن کی تعریف کسی حد تک کی تھی، اور وہ تھا کیا؟ ممبر. خدا کی قسم اس عزاداری میں ایک چیز اور ہے جس کی بڑی عظمت ہے، بڑی تاریخی حیثیت ہے، بڑی معنویت ہے، اور وہ کیا ہے؟
یہ جو اس منبر پہ لگا ہوا ہے علم، چند جملے آج اس علم کے لیے بھی عرض کر لوں. خدا جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس علم کو اس شکل میں محفوظ رکھا ہے. اس مجمع میں تاریخی شعور رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادبی ذوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سماجی شعور رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تہذیب شناس لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے یونیورسٹیز میں سوشیولوجی اور ہسٹری اور فلسفی آف ہسٹری اور ان چیزوں کا مطالعہ کیا ہوگا. دیکھیے تہذیب، ثقافت، کلچر، سویلائزیشن، اس کے پیچھے روح ہوتی ہے، معنویت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، علمی حقائق ہوتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں کچھ علامتوں میں مجسم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ علامتوں میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں، کچھ پیکر ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن میں وہ نظریے، وہ حقیقتیں، وہ اسپرٹ مجسم ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ بھائی، وہ میرے سامنے تشریف فرما تھے، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ علم کی شکل جو ہے یہ تو ہم نے مثلا غیروں سے لی ہے. میں نے کہا قبلہ و کعبہ، آپ اس علم کی تاریخ سے اس کا مطلب واقف نہیں ہیں. جب تک پوری تحقیق نہ کر لیں اس وقت تک لب کشائی نہ کیجیے. جب تک تحقیق نہ کر لیجیے لب کشائی نہ کیجیے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، تاریخ اور تہذیب اور ثقافت اور سماجیات کا شعور رکھنے والے یہ مطلب آج لے کر ہدیے کے طور پر جائیں گے. جس طرح کل میں نے ممبر کی عظمت کے متعلق عرض کیا تھا، یہ علم عظیم ایک میراث ہے. یہ بھی میراث اسلام ہے، یہ بھی میراث توحید ہے، یہ بھی میراث ختم نبوت ہے، یہ بھی میراث ولایت ہے. یہ علم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجایا تھا سب سے پہلی بار. حوالوں کے ساتھ گفتگو کروں گا. اگر آپ کوئی سیمینار منعقد کریں تو ریسرچ پیپر پڑھوں گا. اس وقت کی محدودیت ہے تو جو باتیں عرض کر رہا ہوں بھروسہ کر کے قبول کرتے ہوئے چلے جائیں، اور جہاں سوال پیدا ہو سوال ضرور کیجیے گا. حوالہ چاہیے ہو حوالہ ضرور دریافت کر لیجیے گا. اس عالم کی عظیم تاریخ ہے، اور خاص طور سے اس کی یہ شکل. دنیا میں آج کتنی کنٹریز ہیں؟ میں تو نیو یارک بھی گیا ہوں، تو میں نے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں بھی جا کر ایک خاص ضرورت سے اس کی لائبریری میں کچھ دیر بیٹھ کے اسٹڈی کی تھی ایک خاص کیس کی، اور وہاں دیکھا کہ بلڈنگ کے سامنے کتنے پرچم لہرا رہے ہیں. ہر پرچم کیا ہوتا ہے؟ ایک اس میں ایک پرچم نصب کرنے کے لیے ایک علم کی چھڑ ہوتی ہے گویا عام زبان میں، اور ایک اس میں پھرہرا ہوتا ہے. بہت عام زبان میں عرض کر رہا ہوں. وہ پھرہرا وہ ہوتا ہے جو ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے. دنیا میں جتنی کنٹریز ہیں سب کا پرچم اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جدھر ہوا چل رہی ہو ادھر مڑ جاتا ہے. یہ جو خاص پرچم ہے یہ اس طرح ہوتا ہے ہوا آ کے ٹکرائے تو بکھر جائے. یہ تنہا علم ہے جو ہوا کے رخ کو موڑتا ہے، خود ہوا کے رخ پر نہیں مڑتا.
بچوں جوانوں جو ہائی اسکول پاس کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے، تو وہ سیوکس وغیرہ کی کلاس میں، ہسٹری کی کلاس میں دنیا کے بڑے بڑے پرچم بھی اور پہچانوایا جاتا ہے، یہ رنگ اور یہ شکل اور یہ فلاں کنٹری کا. اور بھائی جنرل نالج کے بہت سے پیپرز ہوتے ہیں، جو لوگ IAS IPS یہ کمپٹیشن میں بیٹھتے ہیں، یعنی چھوٹی کلاس سے لے کے بڑی کلاس تک ہر جگہ دنیا کے پرچموں کی شناخت بھی کرائی جاتی ہے نا. جتنے پرچم ہیں ان کے جتنے بھی نقشے ہوں، مگر سب کی ایک خصوصیت ہے، میدان میں گاڑ دو تو ہوا کے رخ پر مڑ جائیں گے. یہ واحد پرچم ہے کہ سامنے لے کے کھڑے ہو جاؤ تو ہوا کھرا کے بکھر جائے گی، یہ ہوا کے رخ پر نہیں مڑے گا. یہ نقشہ بنایا کس نے؟ پھر کیسے بنا؟ اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، اتہاس کیا ہے کچھ ثبوت یا یوں ہی عرض کر رہا ہوں؟ پہلے تو ایک وجدانی بات ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، اس پہ غور کیجئے. کیا بات ہے؟ اس کی شبیہ کسی کنٹری کا کوئی پرچم ہے، کوئی فلیگ ہے؟ کیا کہنے بھائی. اور وہ بات جو پہلے عرض کر چکا ہوں وہ دوبارہ عرض کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے عموماً اپنا جملہ بھی دہرانے اس میں بہت زیادہ تکلف ہوتا ہے، کوشش کرتا ہوں نہ دہراؤں. لیکن اب عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس مجمع میں نہیں عرض کیا تھا، کہیں اور عرض کیا تھا، کہ ایک تو یہ اس پرچم کی خصوصیت ہے، کسی کنٹری کا کوئی پرچم آپ کسی دوسری کنٹری میں اٹھا سکتے ہیں؟ کیا کہنے بھائی ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بہت دوستی ہے، اب وہ مسلم کنٹری ہے اور یہ غیر مسلم کنٹری سمجھی جاتی ہے، مگر آپ بنگلہ دیش کا پرچم اپنے ملک میں اور اپنے ملک کا پرچم بنگلہ دیش میں اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں آزادی سے. دونوں ملکوں میں دوستی ہے، مگر وہ فوراً آ جائیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کیا وہ بنگلہ دیش والے پوچھیں گے بھارت سے آپ کا کیا تعلق ہے، بھارت والے پوچھیں گے بنگلہ دیش سے آپ کا کیا تعلق ہے، یا آپ نے اپنے گھر پہ کس لیے پرچم لگا رکھا ہے؟ کسی بھی ملک کا پرچم بغیر اجازت، بغیر سیاسی ضرورت کے، بغیر قانونی جواز کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. خدا کی قسم یہ ولایت حسین ہے، پوری دنیا میں جہاں چاہو علم حسینی بلند کر لو. مواب زندہ باد، حسین جانے رسالت مواب زندہ باد، اور خدا کی دین، خدا کی کتاب زندہ باد. اور ازل سے لے کے ابد تک نبی کا لال تیرا ہوا ہے اور نہ ہوگا جواب زندہ باد. ملک حسین کی چوکھٹ پہ سر جھکائے ہیں، پر انقلاب پر سے انقلاب زندہ باد. حسین جانے رسالت مواب زندہ باد. حبیب نے وہ پائے جنگ آستی اٹھی، پلٹ کے آ گیا پھر سے شباب زندہ باد. حسین جانے رسالت مواب زندہ باد. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ علم، اس کی ایک تاریخ ہے، ایک معنویت ہے. یہ ہماری ایک عظیم اسلامی روحانی معنوی ثقافتی میراث کی عظیم علامت ہے. اور خدا کا شکر ہے، مجھے ناز ہے آپ پر، عزاداروں پر. میں نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ بم بلاسٹ ہوا، علم اٹھانے والے ریشہ ریشہ ہو کر بکھر گئے، مگر علم کو زمین بوس نہیں ہونے دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. تو اس علم کو پوری قوت اور شجاعت اور معرفت کے ساتھ اس کی حفاظت کریں. ممبر کی بھی حفاظت کریں، علم کی. ایک ایک روز انشاءاللہ ایک ایک جز عزاداری کا بیان کروں گا.
کل ممبر کی گفتگو تھی، آج علم، اور چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے مجبور ہوں کہ بیان کو سمیٹ لوں، لیکن ایک حوالہ ضروری ہے۔ بھئی واقعاً یہ جستجو ہوتی ہے کہ یہ کون سی شکل ہے علم کی؟ دنیا میں ہر پرچم ایک پھریرا لگا دیا، ایک پھریرے کی چڑھائے اور جہاں چہاں نصب کر دیا۔ یہ شکل آئی کہاں سے؟ کس نے بنائی یہ شکل؟ کیوں بنائی؟ اس کی ایک وجہ ہے، بالکل سائنٹیفک، ثقافتی، تاریخی، سماجی شعور کے ساتھ سمجھیں، اور میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے کتاب میں بھی پڑھا ہے اور میوزیم میں بھی دیکھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ۔ اس علم کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اس لیے کہ عربستان میں جہاں ریت زیادہ ہوتی تھی اور لوگ گھوڑے یا ناکوں پر سفر کرتے تھے تو کوشش ہوتی تھی، یہ چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا، بڑا علم ہوتا تھا، کہ اس طرح یہ علم آگے آگے رہے کہ اگر ریت بھی اڑ کے آئے، تنہا ہوا نہیں، تو وہ ریت بھی جانوروں کی آنکھوں یا چلنے والوں کی آنکھوں میں نہ جائے اور محفوظ رہیں تاکہ سمت سفر بھول نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں۔ نہ ہوا آ کر رخ موڑ سکے، نہ آنکھوں میں گرد، اور اس طرح اس کو ایک بڑا سا علم ہوتا تھا۔ علم کے لیے عربی زبان میں کئی الفاظ ہیں، علم، لواء، رایت، بند، بیرق، اور بہت سے کلمات ہیں، سب عربی زبان میں مستعمل ہیں، لیکن 3 الفاظ ایسے ہیں جو اصیل عربی ہیں، علم، عین سے علم، الف سے علم نہیں، علم اور رعیت اور لواء۔ اب وقت ہوتا میرے پاس تو ان تینوں کلمات کی تاریخ عرض کرتا اور حدیث سے شواہد پیش کرتا، لیکن ان تینوں کلمات میں سب حدیث میں آئے ہیں، لیکن ایک کلمہ خاص طور پر، اور وہ ہے رعیت۔ رعیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص موقع پہ ارشاد فرمایا، جب لوگ خود سے پرچم لے لے کر کئی بار گئے اور ناکام پلٹ کے واپس آئے، تو ایک دن حضور اٹھے اور انہوں نے فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا، رعیت دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ یہاں لفظ رعیت استعمال ہوا، پوری حدیث پڑھوں گا اور ترجمہ کروں گا اور تشریح کروں گا، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کلمہ پیغمبر زبان پر آ جائے اور پھر میرا لعاب دہن شیریں نہ ہو، اور جب لعاب دہن شیریں ہو جاتا ہے تو پھر اس کی لذت مجبور کرتی ہے کہ کچھ دیر تک اس پہ گفتگو کی جائے اور اس لذت میں آپ کو شریک کیا جائے۔ تو اس لیے حدیث کو روک رہا ہوں وقت کی مجبوری سے۔ فرمایا کل میں اس کو پرچم دوں گا، علم دوں گا، رعیت دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ اور وہ حدیث کا تتمہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر ہمارے اردو کے ایک مشہور و معروف شاعر نے شعر کہا ہے، پروردگار ان کو رزق سخن ارزانی فرمائے۔ مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب، انہوں نے فرمایا ہے پروردگار ان کو صحت و سلامتی سے دیر تک تا دیر مداحی اہل بیت کا شرف عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔
آپ کی آوازوں کو قبول فرمائے اور آپ کے سینوں میں قوت بھر دے کہ ہمیشہ آپ کی آوازیں بلند رہیں، تمام دنیا کے شور و شغف پر آپ کی آوازیں چھا جائیں۔ انہوں نے جب یہ شعر پڑھا اور میری موجودگی میں بھی پڑھا اور میں نے انہی کے سامنے فوراً کہا بھائی یہ تکلف کس لیے، یہ کنایا کس لیے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وزن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اتنا عروض مجھے بھی آتا ہے، صاف صاف کیوں نہیں کہتے علم نبی نے علی کو دیا تھا ان کے سامنے میں نے عرض کیا یا کیوں کہہ رہے ہیں علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، کیا تقیہ ہے، صاف صاف کہیے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن نابالم ہمارا ہے۔ تو اس علم کی ایک عظمت ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، تفصیلی بیان سمیٹ رہا ہوں، یہ علم علم توحید ہے، یہی علم علم نبوت ہے، یہی علم علم نبوت و امامت و ولایت ہے، یہی علم علم کاروان شہادت بھی ہے۔ بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا آج، لیکن بس اب وقت کے حدود میں گفتگو کو تمام کرنا ہے، اس لیے اس علم کی ایک خصوصیت اور عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ یہ علم ہے علم توحید، ہے علم اسلام، ہے علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علم ہے علم علی مرتضیٰ، لیکن اب پوری دنیا میں یہ علم علم عباس کہلاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی بھی وجہ ہے، بیان کر چکا ہوں، جن حضرات نے نہ سنا ہوگا میرا جملہ ان کے لیے دہرا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، تاریخی وجہ ہے، حقیقی وجہ ہے، عظیم وجہ ہے، قرآن اور تاریخ اور حدیث گواہ ہے، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، یہ علم خود علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں بھی جب تھا تب بھی ایک بات ضرور تھی، اس علم کے نیچے مومن بھی تھے منافق بھی، مومن بھی تھے، مسلم بھی تھے، منافق بھی تھے۔ پیغمبر کے دور میں بھی، علی ابن ابی طالب کے دور میں صفین میں کیا ہوا؟ علی کے علم کے نیچے سے خوارج نکلے یا نہیں؟ علم علی کا تھا مگر اس کے نیچے خوارج بھی موجود تھے جو بعد میں جدا ہوئے۔ تو ایک تاریخ ہے، حق پہنچتا ہے عباس کو کہ یہ نام عباس کے ساتھ منسوب رہے، جب یہ علم عباس کے ہاتھ میں آیا ہے، اس پرچم کے نیچے وہ خالص مجمع آیا ہے۔ خدا کی قسم، جس کے ایمان کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جس مجمع کے لیے آقا حسین نے کہا تھا مجھے ایسے اصحاب ملے، ایسے انصار ملے کہ ایسے اصحاب و انصار نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا۔ اجرکم علی اللہ۔ گفتگو ختم ہو گئی، آج کی گفتگو تمام کی میں نے، آپ سمجھے؟ حقیقت علم بھی ایک عظمت اور عظیم تاریخ رکھتی ہے، اور اس علم کا انتساب بھی، کیوں ہم علم عباس کہتے ہیں؟ علم توحید ہم کہتے ہیں علم عباس، ہے علم نبوت ہم کہتے ہیں علم عباس، ہے علم امامت ہم کہتے ہیں علم عباس۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک حقیقت ہے، ایک زندہ تاریخی حقیقت ہے۔ بس یہ علم عباس کے ہاتھ میں کب آیا پہلی مرتبہ؟ روز عاشور تو آقا نے دیا ہی تھا، حضرت عباس کے ہاتھ میں تو اسی وقت علم آ گیا تھا جب مدینے سے رخ کیا تھا آپ نے مکے کی طرف۔
پہلی محرم ہے آج. کل میں مدینے سے رخصت بیان نہیں کر سکا. آقا حسین ابن علی نے مدینے کو کیسے رخصت کیا ہے. آقا حسین جن کے ذہنوں میں جستجو بیدار ہے نا، وہ بات ادھوری رہ گئی. اب کل مکمل کروں گا کہ جن کے ہاں علمی تفکر ہوتا ہے، وہ ہر بات پہ سوچتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. وہ بات ادھوری رہ گئی. کل انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن خدا کی قسم، چونکہ ہم لوگوں نے ایک خاص انداز سے، ایک خاص محدود انداز سے بیان کرنا شروع کیا، یا ہم تک وہ بیان پہنچا، تو اس لیے کچھ چیزیں ہم تک پہنچیں اور بہت سی چیزیں ابھی نہیں پہنچی ہیں. بہت سے حقائق ہیں تاریخ کے جو ابھی سامنے نہیں آئے، جس میں رسول اور آل رسول کی عظمتیں ہیں، جس میں آقا حسین ابن علی کی عظمتیں ہیں. بہت سے گوشے ابھی ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیان کا حق ادا کر دیا، ہم نے مداحی کا حق ادا کر دیا، ہم نے مرثیے کا حق ادا کر دیا. ایک دوسرے پر تقصیر اور مقصر ہونے کا الزام لگاتے ہیں. سنیں، یہ میرا جملہ یاد رکھیں، اس پورے روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو آل محمد کا حق ادا کر سکے. یا قاصر ہیں یا مقصر، سب کے سب یا علم و معرفت کے لحاظ سے قاصر ہیں یا عمل کے میدان میں مقصر ہیں. کس سے حق اطاعت ادا ہو سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے ہم نے حق اطاعت ادا کر دیا؟ یا قاصر ہیں یا مقصر، سب. میں اپنی ذات کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. کون ہے کہ جو علمی اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے کن ہے معرفت اہل بیت تک پہنچ سکتا ہے؟ قاصر ہیں، قاصر. اور کون ہے جو ان کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے مقصر ہیں، سب مقصر ہیں. ہم سب پر توبہ لازم ہے، ہم سب پر کوشش لازم ہے کہ ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں اور اطاعت کی راہ میں جد و جہد اور کوشش کرتے رہیں. سب پر لازم ہے. کوئی اپنی فکر پر، اپنے عمل پہ نازا نہ ہو. تو بہت سے ایسے حقائق ہیں جو تاریخ کے متون میں بین السطور یا سطور میں ابھی پوشیدہ ہیں اور بیان نہیں ہوئے. یہ بہت بڑا موضوع ہے. لیکن بس عرض کر رہا ہوں، جو کل بھی عرض کہتے ہیں، آقا حسین کو ایک دنیا پہچانتی تھی. اور جب آپ مدینے سے رخصت ہوئے ہیں تو کوئی بہت خاموشی سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، سب کے سامنے رخصت ہوئے ہیں. اور جب رخصت ہوئے ہیں تو ایک خاص اہتمام سے رخصت ہوئے ہیں. سواریاں، گھوڑے، ناقے، کنیزیں، غلام، بنی ہاشم کے جوان سب ساتھ میں تھے. اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری منظر نگاری کر سکوں، صرف ایک منظر عرض کر دوں تاکہ آج مال مجلس حاصل ہو جائے. آقا جب رخصت ہوئے ہیں تو آپ سنتے آئے ہیں یہ بات کہ آپ نے جناب ام سلمہ کو رخصت کیا، اور آپ نے اپنی ایک بیٹی جو بیمار تھی اسے بھی رخصت کیا. تاریخ بحث کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا، غور کیجئے، تحقیق کیجئے، فکر کیجئے، مگر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اصول دین یا فروع دین میں کوئی خلل پڑتا ہو. تاریخی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اور اس میں آقا کی ایک علم انگیز کیفیت سامنے آتی ہے، ایک مصیبت سامنے آتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اس لیے میں اشارہ کرتا ہوں، گریہ کرتا ہوں، خود بھی اور آپ کو گریہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. کہتے ہیں آقا کی ایک بیٹی تھی. آقا حسین کی کتنی بیٹیاں تھیں، کتنے بیٹے تھے، یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے تاریخ والوں کے لیے. یہ بحث ابھی نہیں چھیڑوں گا. کوئی کہتا ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹے تھے، کوئی کہتا ہے 6 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں.
کتنے اقوال ہیں وہ کتابوں میں ہیں، وہ ریسرچ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ اصول دین اور فروع دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جو ہم سنتے آئے ہیں اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے امامت کی شان پر کوئی حرف آتا ہو، بلکہ آپ کی مصیبت سامنے آتی ہے. کہتے ہیں ایک بیٹی تھی بیمار، اسے بھی رخصت کیا، کارواں آگے بڑھا. وہ بیٹی ہے، یہ باپ، امام ہے مگر باپ بھی تو ہیں، سینے میں باپ کا دل ہے نا. اور صرف باپ نہیں ہے، کارواں میں جانے والی پھوپھی ہے، ماں ہے، بہن ہے، پورا خاندان جا رہا ہے. خاندان کا ہر فرد پلٹ پلٹ کے گھر کے دروازے کو دیکھ رہا ہے، اور گھر کے دروازے پہ ڈیہڑی پہ وہ بیمار بیٹی حسرت کی نگاہوں سے جانے والے کارواں کو دیکھ رہی تھی. کہتے ایک مرتبہ بچی سے رہا نہ گیا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ڈیہڑی سے باہر آ گئی. حسین نے کارواں روک دیا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ایک بار پھر بیٹی کو سینے سے لگا لیں، ایک بار پھر خدا حافظ کر لیں. آقا روکے، کارواں رکا، بیٹی آگے بڑھی، ایک ایک سے رخصت ہوئی، ایک ایک سے رخصت ہوئی. اور کہتے ہیں کہ جب جناب بی بی رباب کے پاس آئی تو جناب فاطمہ زہرا نے بی بی رباب کو رخصت کیا، گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا. بچے کو پیار کیا، باہیں پھیلائی، بچہ ہومک کے بہن کی آغوش میں آ گیا. اجرکم علی اللہ، بچہ ہومک کے بہن کی آغوش میں آ گیا، بہن پیار کر رہی ہے. اب کارواں ٹھہرا ہوا ہے، دوبارہ ماں نے چاہا بیٹی ہمیں جانا ہے، فریضہ ادا کرنا ہے، بیٹی بچے کو میرے سپرد کر دے. بیٹی آگے بڑھا رہی ہے، بچہ ماں کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. بہنوں نے کوشش کی، پھوپھی نے کوشش کی، بچہ آگے نہیں آ رہا ہے. کہتے ایک مرتبہ جب سب مایوس ہو گئے، آقا حسین آگے بڑھے، بچے کے کانوں میں کچھ کہا، بچہ ہومک کے باپ کی آغوش میں آ گیا. عجب نہیں، آقا نے کہا او میرے لال، میرے بچے، تیرا نام محضر شہادت میں سب ہے، تجھے تیرے سے شعبہ کا نشانہ ہونا ہے، تجھے دنیا پر حجت قائم کرنی ہے لال. تیرا کام مدینے میں نہیں کربلا میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہماری اس ناچیز سی حقیر سی عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار گریہ حسین میں بلند ہونے والی ان آوازوں کو قوت عطا فرما. پروردگار جن علماء، فقہا، مراجع تقلید کے زیر سایہ مکتب ولایت پر وان چڑھ رہا ہے، ان کو زندہ و سلامت رکھ، اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سیستانی پر اپنا خاص کرم فرما. پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی پر اپنا خاص کرم فرما. پروردگار اپنے ولی اعظم اور ولی آخر امام حجت کو اس نے ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.